مسجد استقلال کے خطیب اعظم نے جب اسے سسٹم کا نام دیا تو میں چونکا۔ تفصیل بتائی تو حیرت میں ڈوب گیا۔ جکارتا میں واقع یہ جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا ایک وسیع اور عریض ہال ہے۔ مرد اور خواتین اسی ہال میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ کے درمیان میں علامتی سی تقسیم ہے۔ انڈونیشیا میں خواتین کو نارمل انسان سمجھا جاتا ہے۔ خطرہ ایمان نہیں، وہ زندگی کے ہر شعبے میں متحرک ہے۔ ان پر بازار کا راستہ بند ہے، نہ مسجد کا دروازہ۔ اکثر خواتین شائستہ اور باوقار لباس میں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو لوگ صرف نظر کرتے ہیں، نہ آنکھیں ان کا پیچھا کرتی ہیں، نہ دوسروں کو انہیں مزید ساتر بنانے کی فکر پریشان رکھتی ہے۔ یہ مسجد ایک سسٹم کیسے ہے؟ ایک تو یہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے جہاں ورزش کی جگہ بنائی گئی ہے، تقریبات ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ تعلیم کا اہتمام ہے۔ مسجد کی انتظامیہ نے بلا سودی کاروبار کا ایک نظام وضع کیا ہے جس میں لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ کاروباری سرگرمیاں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا سب سے اہم پہلو دیگر مساجد کے ائمہ و خطبہ کو روزگار کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ دیگر مسلم ممالک کی طرح یہاں بھی دو طرح کی مساجد ہیں، ایک جامع مسجد ہے اور ایک مصلی۔ جامع مسجد وہ ہے جہاں نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے حکومت کی اجازت لازم ہے۔ مصلی عام نماز کی جگہ ہے جو کہیں بھی مختص کی جا سکتی ہے۔ بازاروں، دفاتر اور عوامی مقامات پر لوگ اپنی سہولت کے تحت مصلی بنا لیتے ہیں۔ بالعموم لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستان شاید عالم اسلام کا واحد ملک ہے جہاں جامع مسجد بنانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جو جہاں چاہے جمعے کی نماز شروع کر سکتا ہے۔ مسجد استقلال نے ملک بھر کی جامع مساجد کو غیر رسمی طور پر اپنے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ خطبہ اور ائمہ کے لیے تربیتی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے لیے موضوع کی کوئی پابندی نہیں، مگر مسجد استقلال سے انہیں سال بھر کے لیے موضوعات فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ خطبہ ان کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تربیت کی ایک صورت ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بھی اس سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔ مسجد کے قریب ایک بڑی مسیحی عبادت گاہ ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کے اظہار کے طور پر انہیں ایک سرنگ سے جوڑا گیا ہے۔ مسجد کے پاس وسیع پارکنگ ہے۔ جب مسیحیوں کی کسی بڑی تقریب کا موقع آتا ہے تو اس پارکنگ کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا میں مسلم غیر مسلم تعلقات مثالی ہیں۔ اس میں ریاست کی حکمت عملی کے ساتھ مذہبی جماعتوں اور مسجد استقلال جیسے سسٹم کا اہم کردار ہے۔ اس مسجد نے دنیا بھر کے اسلامی اداروں کے ساتھ بھی تعلق قائم کر رکھا ہے۔ خطیب صاحب پاکستان کے ساتھ بھی ایسے مؤثر تعلق کے خواہاں تھے۔ انہیں اسلامی مالیات اور معیشت کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس ضمن میں پاکستان ان کا مددگار ہو سکتا ہے۔ انہیں افسوس تھا کہ اسلامی علوم کے جیسے ماہرین غیر مسلموں میں ہیں، مسلمانوں میں نہیں۔ ان کا تاثر تھا جو شراب پیتا ہو اور نماز جیسی عبادت سے دور ہو، اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا اچھا ہو کہ علوم اسلامیہ کے ایسے اسکالرز ہوں جو کردار میں بھی اس کا نمونہ ہوں۔ اس سسٹم کا اپنا تعلیمی نظم و ضبط بھی ہے۔ یہ ملک کے نظام تعلیم اور نصاب سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے تحت طلبہ و طالبات کو دین سکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ریاستی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کی عمومی دینی تعلیم کا خاصہ ہے جو اس سسٹم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ محض ایک مسجد نہیں بلکہ ایک سماجی ادارہ ہے جس کے لیے سسٹم کا لفظ موضوع ہے۔ ہم جس خطیب اعظم سے ملے ان کی داڑھی نہیں تھی۔ انڈونیشیا میں شفافے کی اکثریت ہے، وہاں داڑھی کے بارے میں وہ حساسیت نہیں ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہاں کے اکثر علماء کی داڑھی نہیں ہے، وہ معاشرے میں اسے عالم دین کے لیے لازمی شرط کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ نہضت العلماء اور محمدیہ کے علماء کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تاہم نماز اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان علماء میں دین کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ عام طور پر یہ لوگ ٹوپی کا اہتمام کرتے ہیں۔ سماجی سطح پر ٹوپی شرفاء کے لباس کا حصہ ہے۔ علماء و عوام ایک ہی طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہ جناح کیپ سے ملتی جلتی ہے اور صدر سوکار نواز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مسجد استقلال کے خطیب نے اس سسٹم کے بارے میں ایک اہم بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مسجد کے اس کردار کو بحال کرنا چاہتے ہیں جو عہد رسالت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسجد 27 کاموں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی مسجد ان تمام امور کے لیے مرکز بنے۔ ان میں مذہبی اور سماجی نوعیت کے بہت سے کام شامل ہیں۔ ان میں سے بعض کام میں نے اس کالم میں ذکر بھی کیے ہیں۔ خطیب صاحب کی گفتگو کے دوران مسجد میں گھومتے پھرتے مسلسل سوچتا رہا تھا کہ بچپن میں سے میں مسجد کے جس تصور سے آشنا ہوں وہ اس تصور سے اتنا مختلف کیوں ہے۔ یہاں مسجد خواتین کے لیے جائے ممنوع ہے۔ دیہات اور شہر دونوں مقامات پر ہمارا رویہ یکساں ہے۔ مسجد نماز کے علاوہ ایک حد تک دینی تعلیم کی جگہ بھی ہے، مگر یہ کسی طرح بھی سسٹم نہیں بن سکی۔ اس پر مستعد مسلکی جھگڑے ہیں جنہوں نے مسجد کے تقدس ہی کو مجروح نہیں کیا، خود دین کی افادیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس کا ذمہ دار دین نہیں، ہم ہیں۔ ماضی میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے مسجد میں نکاح کی تحریک اٹھائی تھی۔ یہ ایک اچھا قدم تھا، مگر محترم ڈاکٹر صاحب نے اسے شادی بیاہ کی سماجی تقریبات سے وابستہ کرتے ہوئے
ایک ایسے پیکج میں بدل دیا جس نے بحث کو نیا رخ دے دیا اور مسجد کی مرکزیت کا معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ اگر اصلاح رسوم اور مسجد کی مرکزیت کو الگ رکھا جاتا تو شاید دونوں باتوں کی تفہیم آسان ہو جاتی۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اپنے طور پر مسجد کے کردار کو مفید تر بنانے کی کوشش کی۔ یہ قابل تحسین کوششیں مگر انڈونیشیا کی طرح کلچر نہیں بن سکی۔ مسجد کی صفائی اس کلچر کا ایک اہم حصہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اس بارے میں بھی حساس نہیں ہیں۔ حکومت تو اس بات کی جرت نہیں کرتی کہ مساجد کا رخ کرے۔ اگر محراب و منبر کے ذمہ داران خود ہی اس جانب توجہ دیں تو ہم مسجد کو ایک سسٹم میں بدل سکتے ہیں۔ خدا مرکز سوچ اسی وقت پیدا ہوگی جب سماج مسجد مرکز ہوگا۔ مساجد اللہ کے لیے ہیں، جو مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے وہ مسجد ضرار ہے۔ جب مساجد اللہ کے لیے خاص ہوتی ہیں تو وہ عباد اللہ کا مستقر بنتی ہیں۔ ہمارے لیے اس حوالے سے معاصر مسلم معاشروں میں بڑا سبق ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے سوچ میں ایک بڑی تبدیلی لازم ہے۔ مسجد کی یہ حیثیت ایک دائی سے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ دائی کی نفسیات مسلک کی نفسیات سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مسلک کی نفسیات غالب ہے، نتیجتاً مساجد بھی مسلکی ہیں۔ عوام اگر سماج اور مسجد کے باہمی تعلق کو جان جائیں تو مساجد کا کردار تبدیل ہو سکتا ہے۔ معلوم نہیں اس تبدیلی کے لیے مزید کتنی محنت کرنا ہوگی۔